دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بارے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے نتیجے میں اتنی اعصاب شکن ٹینشن پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اگر بات کی جائے تو اس کا غلط مطلب لیا جانا بہت حد تک ممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ کئی غلطی سے کسی سوال کے جواب میں یہ بتا دیں کہ ہمارے قوانین میں انتخابات کو ملتوی کرنے کی کیا پروویژنس ہیں، کن شرائط کے تحت اور کن اداروں کے کہنے پہ یا کن اداروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انتخابات کے پروگرام میں رد و بدل کر سکیں، تو یہ کہنے کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم انتخابات کے التوا کی حمایت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف سمجھانے کے لیے، ہمارا کام چونکہ ہم افہام و تفہیم کا کام کرتے ہیں، تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کے بارے میں قوانین کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ یہ جو گورنر صاحب نے انکار کیا تھا کہ وہ انتخاب کی تاریخ نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ انتخاب کرانے پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے قوانین میں، بلکہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر یہ تاریخ اس صورت پہ دے گا جب اس نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہو۔ تو اب پنجاب کے گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ تو اسمبلی کو ڈیزالو کیا، بلکہ میں نے تو اسمبلی کی جو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس آئی تھی اس پہ بھی عمل نہیں کیا، اور میں نے اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ 48 آورز کے اندر وہ ایڈوائس خود بخود مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب میں نے اسے ڈیزالو نہیں کیا تو آئین کے اس آرٹیکل 105 ذیلی شق 3 کے تحت میرا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کی تاریخ دوں، تو میں کیسے تاریخ دوں؟ تو انہوں نے صرف یہ وضاحت دی ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، جس کو میڈیا مسلسل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ گورنر نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب حقیقتاً تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت وہ تاریخ دیں گے اور وہ مشورہ کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ یہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں جو سیکشن 57 ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ صرف قومی اسمبلی کے بارے میں نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن کے بارے میں ہے۔ اور جنرل الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک اسمبلی کی بھی پوری نشستوں پہ جب انتخاب ہو رہا ہو تو وہ جنرل الیکشن ہوتا ہے۔ وہ تمام اسمبلیوں کا انتخاب ہونا جنرل الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک اسمبلی کا بھی اگر انتخاب ہو رہا ہو اور وہ تمام نشستوں پہ ہو رہا ہو تو وہ جنرل الیکشن ہے۔ اس کے برخلاف جو چیز ہوتی ہے وہ بائی الیکشن ہوتا ہے، جو چند نشستوں پہ ہوتا ہے، منتخب نشستوں پہ، وہ بائی الیکشنز ہیں یا ضمنی انتخابات ہیں۔ اور جو جنرل الیکشن ہیں یا عام انتخابات ہیں وہ کسی بھی اسمبلی کی پوری نشستوں کے اوپر انتخابات کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ جو سیکشن 57 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت انتخاب کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور اعلان کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے مشورہ کریں گے۔ لیکن یہ قانون تو اپلائی نہیں ہوا، لیکن جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ کے اندر سنا جا رہا تھا تو فاضل ہائی کورٹ نے، سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ اب اس کی تاریخ دینے کا سوال یہ نہیں تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرایا جائے یا نہ کرایا جائے، اس کے بارے میں تو ابہام ہی نہیں ہے۔ وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی ابہام ہے تو غلط کہہ رہا ہے، یعنی کوئی اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کے بارے میں تو پھر بھی ایک پروویژن ہے آرٹیکل 232 کے اندر، ایمرجنسی پروویژن، کہ اگر ایمرجنسی کے حالات ہو جائیں، ملک کے اندر جنگ لگ جائے، کوئی داخلی حالات ایسے ہو جائیں، تو قومی اسمبلی کے انتخابات کو 1 سال کے لیے میکسیمم مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں تو یہ کنڈیشن بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ سوال تو ہائی کورٹ میں یہ تھا کہ انتخاب کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی، کیونکہ عموماً انتخاب کی تاریخ ڈیزولوشن کے 1 ہفتے کے اندر آ جاتا ہے، پروگرام طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہ 4 ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں اور اس کی تاریخ نہیں دی جا رہی، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پریشانی تو بجا ہے،
لیکن اس بارے میں چونکہ گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ آئین کے قانون کے مطابق وہ تو تاریخ نہیں دے سکتے، تو اب سوال یہ تھا اس ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کہ تاریخ کون دے گا؟ تو ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے مطابق صدر مملکت کو ریفر کرتے معاملہ کہ وہ انتخاب کی تاریخ دیں جو ان کو دینی چاہیے بغیر ریفرنس کیے ہوئے بھی، انہوں نے یہ حکم دیا ہے، ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے، اور تاریخ دینے سے پہلے وہ صوبے کے گورنر سے مشورہ کرے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو وہ اس حکم کے خلاف اپیل کرتا، انٹرا کورٹ اپیل کرتا، یا پھر سپریم کورٹ میں اپیل کرتا۔ ایک آپشن یہ تھی، کیونکہ اگر یہ ان کے خیال میں یہ قانون کے مطابق نہیں ہے آرڈر اور یہ ڈائریکشن، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے صدر مملکت یہ تاریخ دیں گے، تو اس صورت میں انہیں اپیل کرنے کا حق تھا کہ وہ یہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے یا پھر سپریم کورٹ میں اپیل کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتے اور اس کے مطابق عمل درآمد شروع کرتے۔ تو کل جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا منڈے کو میٹنگ میں کہ وہ گورنر صاحب کو انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپیل کی آپشن نہیں لی، انہوں نے فیصلے کو قبول کیا ہے اور اب اس پہ عمل درآمد کے لیے گورنر صاحب سے ڈائریکشن کے مطابق کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج وہ کنسلٹیشن ہو گئی ہے، اور کنسلٹیشن کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، تو ان کی وضاحت کے لیے وہ ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ جائیں گے اور وضاحت ان سے طلب کریں گے، اور واضح ہو جائیں گی چیزیں، پھر اس کے مطابق آگے پروسیڈ کریں گے۔ تو میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے، اور گورنر سے کنسلٹیشن کا مطلب ہی یہ تھا، ورنہ دوسری صورت تو یہ تھی کہ وہ سیدھے سیدھے اپیل کر دیتے، ان کے پاس بھی وکیل ہیں، وکیلوں کو ہائر کرتے اور اپیل کر دیتے۔ تو انہوں نے اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو صحیح سمجھ کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ تقریباً 45 سے 50 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کے پروگرام کو، تو وہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی 60 سے بھی زیادہ دن باقی ہے۔ تو ابھی اگر 4-5 دن اور ایک ہفتہ اور بھی گزر جائے گا یہ فیصلہ کرنے میں، تاریخ دینے میں، تو اس سے وہ 90 دن کا شیڈیول تو ابھی تک متاثر ہونے کا احتمال نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کہیں آگے گزر جائے بات تو پھر بات الگ ہے۔ اب اس پہ ایک بات اور جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن اس سے جڑا ہوا بھی ہے، کہ کیا انتخابات بار بار لوگ پوچھتے ہیں ملتوی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور اس میں غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں میں خود انتخابات کے التوا کی حمایت تو نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، لیکن جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ التوا کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تو میں انہیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں 2008 میں ایسے ہو چکا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس وقت جب انتخابی مہم چل رہی تھی، کیمپین چل رہی تھی، اور الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن اناؤنس کر چکا تھا۔ اس وقت اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اور ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کئی عمارتیں جہاں پولنگ اسٹیشن قائم ہونے تھے، خصوصاً سندھ میں، ان کو آگ لگا دی گئی۔ تو اس موقع پہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈٹرمن کیا کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، چنانچہ انہوں نے کوئی 1 مہینہ 10 دن کا التوا کیا الیکشنز میں، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن کی دی ہوئی لمٹ تھی 60 دن کی، چونکہ جب اسمبلی مدت پوری کر لیتی ہے تو پھر 60 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں، تو 60 دن کی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ تھی اس کو بھی کراس کیا، 32 دن آگے چلے گئے الیکشن۔ تو ایسا ایک بار پاکستان کی ہسٹری میں ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ کس نے کیا؟ وہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ہے، الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 58 کے مطابق۔ لیکن جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو اس فیصلے کی وجوہات لکھنی بھی پڑتی ہیں، اور صدر مملکت کو بھی بتانا پڑتا ہے۔
تو اب بھی اگر فرض کرے کوئی احتمال کی صورت اگر التوا کی صورت پیدا ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس سیکورٹی پرسنل نہیں ہے، یا یہ کہ جوڈیشری کے پاس ریٹرننگ آفیسرز بنانے کے لیے لوگ وہ اسپیئر نہیں کر سکتے، تو اس صورت پہ کیا ہوگا؟ اس صورت پہ یہ تمام جو عذر ہے، یہ جو تمام ریزنز ہیں، یہ الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا کہ کیا یہ واقعی ٹھوس وجوہات ہیں، یا یہ محض ایک بہانہ تو نہیں ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا۔ تو الیکشن کمیشن اس کی جانچ کرے گا، اور اگر بالفرض یہ بڑی ٹھوس وجوہات ہوئی تو پھر انتخابات کے التوا کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انتخابات کے التوا کا اگر فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا بھی، تو بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا عدالتوں میں۔ تو ایک سیکنڈ چیک ہے ہمارے پاس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی چیک کرنے کا، سپریم کورٹ۔ تو وہاں جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ بھی مطمئن ہوگی ان وجوہات سے، تو پھر انتخابات کے التوا کو غالباً وہ انڈورس کریں گے۔ اور اگر ان میں کوئی آپ نظر آیا کہ ایسی کوئی کمی ہے یا کمزوری ہے، تو پھر انتخابات کا التوا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میرے خیال میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے، اپنی بات کہتے رہنا چاہیے، لیکن اداروں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ ایک الیکشن کمیشن ہے، وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا۔ اگر وہ نہ کر پایا ٹھیک فیصلہ، تو سپریم کورٹ پہ بہرحال چیک ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہو رہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا شیڈیول ہی ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ ابھی ایک ہفتہ 10 دن اور ہمارے پاس ہے، تو اس دوران ہمیں امید ہے کہ ہمارے ادارے کسی فیصلے نتیجے پہ پہنچیں گے، اور اس کے نتیجے میں انتخابات پریفریبلی کہ 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں گے، اور وہ جو تمام مشکلات ان پہ قابو پا لیں گے۔ ایک مثال ہے آپ کے سامنے کہ سندھ حکومت بار بار فیز 2 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ میں ملتوی کرنے کے لیے وجوہات دیتی رہی۔ غالباً یہ 3 دفعہ ملتوی ہوئے، کیونکہ اس دوران فلڈ آ گیا تھا، بارشیں ہو گئی تھیں، اور حکومت کے جو کارندے تھے وہ دستیاب نہیں تھے، کیونکہ وہ سیلاب کے ریہیبلیٹیشن یا ریسکیو کی ڈیوٹیوں میں مامور تھے۔ تو اس وقت تو الیکشن کمیشن نے التوا کا جو درخواست تھی اسے قبول کیا، لیکن چوتھی بار پھر جب سندھ حکومت نے التوا کی درخواست کی، تو الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا، اور بڑی سختی سے کہا کہ حکومت کے تمام ادارے تعاون کرنے کے پابند ہیں، اور اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ اور وہ الیکشن ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پرامن طریقے سے ہوئے، اور وہ انتخابات ہو گئے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن بھی اگر ٹھوس وجوہات ہوں گی تو ہی شیڈیول میں تبدیلی کرے گا، ورنہ اگر کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن بھی اسے قبول کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اسے قبول کر بھی لے گا تو سپریم کورٹ کے پاس یہ بہرحال معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی اپنی رائے دے گا، رائے نہیں بلکہ فیصلہ دے گا، اور اس کے مطابق پھر انتخابات ہوں گے۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔